اب ہم مل کر جو کوشش کر رہے ہیں اس کے ابھی تک خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. اس کی وجوہات سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں کہ اور میری عادت نہیں کہ میں پچھلی حکومتوں کا میں ذکر کرتا رہوں. اب آج یہ ذمہ داری ہماری ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری بہت احسن طریقے سے ہمیں نبھانی ہے. لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلی حکومت نے جو بجلی کے پلانٹس تھے وقت کے اوپر ان کی مرمت نہیں کرائی اور وہ بند پڑے تھے. ان پلانٹس کو ان چند مہینوں میں ہماری حکومت نے پوری تندہی سے ان کو ریپیئر کروا کے ان کو چالو کروایا. اس کے ساتھ ساتھ ایندھن کا بہت بڑا ایک چیلنج سامنے بن کے آیا. اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. ایک تو جو عالمی منڈیوں میں جو تیل اور گیس کی قیمتیں وہ شاید پچھلی دہائیوں میں بلند ترین سطح پہ ہیں اور $118 تک کروڈ آئل چلا گیا پر بیرل. اور اسی طریقے سے گیس بھی بہت ہی زیادہ مہنگی ہو چکی. تو یہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مہنگے تیل کے اوپر اور اتنی مہنگی گیس کے اوپر جب بجلی بنائیں گے تو ہمارا زر مبادلہ اس کے اوپر کتنا خرچ ہوگا. اور جو کہ ہم ایک ایک پائی بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہاں تک کیا کہ جو امپورٹ ہے ہماری خام مال کی مشینری کی ان کے اوپر بھی ہم نے پابندی لگائی آج سے 1 مہینہ پہلے تاکہ ہم سال میں کوئی $2-2.5-3 ارب اس سے بچا لیں. اسی طریقے سے جو مہنگا ترین جو ایندھن ہے اس کو خریدنے کے لیے بھی چاہے وہ کوئلہ ہے چاہے وہ گیس ہے یا تیل ہے یہ بالکل ان آئٹمس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہم نے جو پیچھے ابھی حالیہ ہفتوں میں جو ٹینڈر ہم نے جو منگوائے اس میں یعنی کئی ٹینڈرز میں بڈز نہیں آئیں اس لیے کہ وہ گیس جو ہے وہ اب بعض جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ خرید رہے ہیں جو ریسنٹ کرائسس جو چل رہا ہے یوکرین کا اس کی وجہ سے. اور جو سیلر جو ہیں انہوں نے بڈز ہی فائل نہیں کی. اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اسی طریقے سے اگر کوئی گیس کا ٹینڈر آئے تو $40 پر یونٹ اور وہ یقیناً ہم نے ایک کانشیس فیصلہ کیا کہ $40 پر یونٹ گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ ایک تو ہمارا فارن چینج سے اپنا بہت خرچ ہوگا اور دوسرا بہت مہنگی بجلی بنے گی. تو ہم نے وہ $40 پر یونٹ گیس خریدنے سے ہم نے پرہیز کیا کہ ان وجوہات کی بنا پر. مگر پچھلی حکومت کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا کیا تھا کہ وہ سستی ترین گیس وہ خریدتی اس نے اپنی مجرمانہ غفلت کی بنا پر جب گیس $3 یا $4 پر اسپاٹ مارکیٹ میں مل رہی تھی وہ انہوں نے سودے نہیں کیے. اسی طریقے سے لانگ ٹرم سودے اس زمانے میں گیس کے یہ $5 یا $6 پہ ہو سکتے تھے وہ نہیں کیے. اگر وہ ان کو اتنی بصیرت ہوتی قوم کی ساتھ ہمدردی ہوتی اور اپنے وقت جو الزامات پر ضائع نہ کرتے اور حزب مخالف کے لوگوں کو وہ دیوار سے لگانے کی جو دن رات ان کی کوشش تھی اس سے آدھا وقت بھی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے اور کچھ ریلیف دینے کے لیے وہ وقت صرف کرتے تو آج یہ بدترین صورتحال کبھی پیدا نہ ہوتی. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے کہ اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب نے جب $13 پر قطر کے ساتھ ڈیل کی تھی G2G اس وقت پچھلی حکومت نے اس میں اتنے الزامات لگائے کہ خود قطر کے عوام پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنا شفاف ایگریمنٹ ہوا اور اس کے اوپر ایک برادر ملک پاکستان اس میں الزامات لگا رہا ہے تو ان کا دل کتنا دکھی ہوا ہوگا.
اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ ہوا 10.4 سینٹس پہ، یہ اپنا 5 سال کا، جو پہلا تھا 13% والا 13% والا، وہ 15 سال کا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر $5 پہ اگر یہ حکومت جو اویلیبل تھی گیس اگر یہ کر لیتی لانگ ٹرم، تو آج پاکستان کے اندر نہ گیس کا اتنا بڑا بحران ہوتا اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور نہ ہی انڈسٹری اور ایگریکلچر کے حوالے سے اتنا بڑا کرائسس آتا۔ اس کے لیے ہم اب دن رات بیٹھے ہیں، چاہے وہ کوئلہ ہے چاہے وہ گیس ہے، اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ انسانی حد تک۔ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پائیں۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر عوام کے لیے جب ایک بہت شدید گرمی میں جب ان کو پنکھا نہ چلے تو وہ بد دعائیں دیتے ہیں، اگر گیس کاٹتے ہیں صنعتوں سے تو وہاں پر ہماری جو معیشت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اگر گیس کاٹتے ہیں فرٹیلائزر پلانٹ سے تو ہمارا جو زراعت جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اگر گیس کاٹتے ہیں ٹیکسٹائل سے تو ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں ان کو دھچکا لگتا ہے۔ تو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ چیلنج کہ، اور اس کے لیے ہم اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کیا بیسٹ آپشنز اویلیبل ہیں جس سے کہ ہم اپنی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں ہم کمی لا سکیں۔ عظیم دوست چین کے حوالے سے جو ہمارے سی پیک کے تحت جو کوئلے کے پلانٹ لگے ہیں، بجلی جو پیدا کرتے ہیں، اب کوئلہ جو ہے باہر ساؤتھ افریقہ میں اپنا قیمتوں کو آگ لگی ہے بالکل۔ اس لیے ہم اس وقت یقیناً ایک مشکل صورتحال میں ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ ان مشکل حالات سے نکلیں گے۔ دن رات کوشش جاری ہے۔ چائنا کے حوالے سے ریوالونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ جو کہ نہیں کھولا گیا تھا، کمٹمنٹ کے باوجود پچھلی حکومت نہیں کھولا ریوالونگ اکاؤنٹ، اور اس سے چین کی حکومت کو بڑا سخت اعتراض پیدا ہوا تھا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم ہینڈل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ایک حویلی بہادر شاہ میں 1250 میگا واٹ کا ایک نیا پلانٹ جو جرمن کمپنی سیمنز نے ہمارے زمانے میں وہ لگایا تھا، اس کی پہلی ٹربائن 2018 میں پہنچ گئی تھی اپنا سائٹ پر۔ وہ 2.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے وہ چل جانا چاہیے تھا 1250 میگا واٹ کا وہ پلانٹ، لیکن وہ ہنوز بند پڑا ہے کیونکہ پچھلی حکومت کو نہ توفیق ہوئی نہ انہوں نے خیال کیا۔ کئی پتہ نہیں 30-40 ارب روپے قوم کے ضائع ہو چکے ہیں اوور رنس کی شکل میں اور دوسرے مدات میں، اور وہ پلانٹ جو ہے نہیں چل سکا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پن بجلی کے منصوبے تھے سی پیک میں، ان میں تاخیر ہوئی، اور جان بوجھ کے میں یہ کہوں گا تاخیر کی گئی، کوئی دلچسپی کوئی نہیں تھی۔ اپنا چلتے ہیں پلانٹ چلیں، نہیں چلتے نہ چلیں، ان کی بلا سے پاکستان کے عوام کی کیا صورتحال ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ تو یہ ہیں وہ مشکلات جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بڑی کوشش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جو پلانٹس جن میں تاخیر ہوئی ہے اور بڑی ہی سیریس ڈیلے ہوئی ہے ان کو ہم جلد سے جلد چلائیں، چاہے وہ پن بجلی کے منصوبے ہیں، چاہے وہ تھرکول کی بنیاد پر اپنا منصوبے چلنے ہیں، چاہے وہ حویلی بہادر شاہ کا ہے۔ تو ان تمام اپنا مشکلات کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ جینون چیلنجز ہمیں ملے جو ہی ہم نے حکومت سنبھالی، جس کو کہتے ہیں کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑے۔ لیکن فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم ضرور، مشکلات ہیں لیکن ہم ضرور ان کو حل کریں گے اور اس بحران سے پاکستان کے عوام کو نکالیں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں خاطر خواہ آئے گی۔ انشاءاللہ میری پاکستان کے عوام سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہمیں وہ توفیق بخشے اور ہمت دے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ہم قائد کا پاکستان بنائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।